وسيدتنا فاطمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غیب کی خبریں دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو گویا اس نے مجھ سے جنگ کی. آج ایک ایسے ہی ولی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو پہلی صدی ہجری کی انتہائی ممتاز ہستی یعنی سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھے پہلے تو بات کہ اللہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اپنا بنا لے، اس کی زبان و قلب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسے اپنے پیاروں کی صف میں کھڑا کر دے، اس کی محبت و عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے. یعنی پہلی صدی ہجری کی ایک ایسی ہی ممتاز ہستی جو علم و معرفت کے آسمان کے روشن ستارے ہیں، بلکہ یوں کہیں جو آسمان ولایت کے مہتاب اور تابعین کی جماعت کے روشن آفتاب ہیں، جن کی توبہ ایسی مقبول بارگاہ ہوئی صاحب، ایسی مقبول بارگاہ ہوئی جو رہتی دنیا تک سلوک کی راہ کے مسافروں کے پیشوا بن گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کا علم پا کر اپنا علمی دامن وسیع کرنے والے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب و مرید بن کر روحانی فیضان سے اپنا باطن چمکانے والے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ مبارک ہستی ہیں جو امام طریقت بھی ہیں اور نقیب اہل محبت بھی ہیں، جو کاروان عشق و مستی کے قافلہ سالار ہیں، سفینہ تحقیق و کرامت ہیں، شمشاد شرف ولایت ہیں، معدن وفا و صفا ہیں، پیکر جود و سخا ہیں، رازدار صحف سماویہ ہیں، آفتاب امت ہیں، فرید دہر ہیں، ارباب زہد و ورع کے سردار ہیں، کشور ولایت کے تاجدار ہیں، نقیب اہل محبت ہیں، عالم با عمل ہیں، جو فقر و فاقہ کی قبا پہنے، زہد و تقوی کا دامن مکمل طور پہ تھامے، جن و انس کی زینت ہیں، جو ظاہری اعتبار سے غلام زادے تھے، لیکن باطنی طور پر بالتحقیق اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے. پورا عراق جن کی علمیت و زہد و تقوی کا مکمل طور پر معترف تھا، جن کی قناعت پسندی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کتابت قرآنی جن کا پیشہ تھا، جو قرآن کریم کے ماہر زر نگاروں میں سے ایک تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا، عنابت اور رجوع اللہ جن کا معمول تھا، یعنی ہر وقت توبہ کی اور گریہ ازاری کی اور خوف خدا کی کیفیت میں رہا کرتے تھے، جو اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹے تو تنبورے سے نکلنے والی آواز کی اے مالک کیا بات ہے، توبہ میں دیر کیوں کی صدا سن کر پلٹے. یعنی یوں بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو بتایا گیا کہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے مگر راستہ کوئی اور اختیار کر بیٹھا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کے نہ ہونے کا خوف عمل سے بڑھ کر ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول کر لیتا ہے, ہر وقت خوف و امید کی کیفیت میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو
وہ اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر سبمٹ کرا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کو دلوں میں اس کے مقام و مرتبے کو ایڈمٹ کرا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سامنے جب سورہ فاتحہ کی 34 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کی جاتی تھی تو آپ مضطرب ہو کر رونے لگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ ہم تو محض نفس کے پجاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی ہیں۔ یعنی کتنا واضح، کتنا صحیح اور کتنا یوں کہہ لیجئے کہ اس دور کے اعتبار سے بھی ہمیں بر وقت یہ فرمان لگتا ہے، یعنی بر موقع اور بر محل لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ۔ آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پہ راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں اخلاص کا رنگ بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ یہ بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب تک عمل میں اخلاص کے پانی سے آبیاری نہ کی جائے تو عطاؤں کے پھل کبھی شاخ نہیں دیا کرتے، بلکہ ذلت و مایوسی کی خاردار جھاڑیاں زندگی کے راستے میں بسیرا کر لیا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی ایسی اور دنیا کو اس طرح طلاق دے چکے تھے کہ بصرہ کی امیر ترین خاتون جو اپنے باپ کے بعد ساری جائیداد کی اکلوتی وارثہ تھی، اس کا رشتہ صرف اس لیے ٹھکرا دیا کہ اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر و ضبط میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہ تھا، بس ایک لباس اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور اسی کو استعمال میں رکھتے تھے، اور فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ سوکھی ہوئی روٹی کو پانی میں بھگو کر نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے والا بنا دے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ شخصیت ممتاز عالم دین ہیں ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ بڑی کمال شخصیت، بڑی کمال ہستی، اور آج کا پروگرام ناظرین اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت کچھ انشاءاللہ آج آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے بنیادی تعارف حضرت کا اور جو ابتدائی حالات آپ کے تھے وہ ذرا بتائیے، اور پھر تصوف کی دنیا میں دیکھیں نا، وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام و مرتبہ عطا کیا، یعنی زندگی کا ایک یو ٹرن ایک توبہ کی صورت میں کیا بنا اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ توبہ پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے مقام و مرتبہ پہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرویو میں، اپنے ابتدائیہ میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی طرف توجہ دلا دی کہ ولی کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پروردگار عالمین نے اپنے ان بندوں کو یہ عظمت دی ہے کہ اعلان کر دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ان پاک لوگوں کا ذکر ہمیں بھی ان کی مجلس میں اس انداز سے لے جائے کہ ہم بھی ان غموں سے نجات پانے والے بن جائیں جنہیں اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک ہم نماز میں ان کا ذکر نہ کریں تو ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین میں سیدنا حضرت مالک ابن دینار ابو یحییٰ کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس ضمن میں اگر میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر عرض کروں کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جو شخص اللہ کے مجلس میں بیٹھنا چاہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، گو
او نشینت در حضور اولیاء. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز می گردانند راہ. ان پاک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، اور یہ تو تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے عہد میں دنیا میں آنے والے، سبحان اللہ، حضرت انس بن مالک کے آگے زانو تلمذ طے کرنے والے، سبحان اللہ، ابن سیرین سے شرف پانے والے، مجاہد سے، ابو سعید بن جبیر سے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بر صغیر کے ایک عظیم صوفی جنہیں ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ انہیں یہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ نقیب اہل انس، محبت والے جتنے بھی ہیں ان کے نقیب حضرت مالک بن دینار ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ زین جملہ جن و انس، تمام جن و انس کی زینت اگر کسی سے ہے تو وہ مالک ابن دینار سے ہے. یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت علی حجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مالک ابن دینار کا تعارف اس انداز سے ہے کہ آپ کے والد کابل سے یا سیستان سے اسی علاقے سے لے جائے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ ایک قبیلہ بنو سامہ بن لوئی کی غلامی میں تھے. مالک ابن دینار کی دنیا میں تشریف آوری تو غلام کے گھر ہوئی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت نے ان کو جن بلندیوں پر پہنچا دیا. آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اچھا، اور قرآن پاک کے ساتھ آپ نے ایسا شغف، ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی عقیدت کہ اس کی مثال نہیں ملتی. سبحان. کوئی لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ قرآن پاک لکھ نہ رہے ہوں، اور بلکہ آپ نے تو ایک معمول بنا لیا تھا کہ قرآن پاک 4 مہینے میں لکھ لیتے تھے، لیکن اسے ذریعہ معاش نہیں بناتے تھے. تیار کرنے کے بعد ایک سبزی فروش کے پاس جا کر اس کو حوالے کر دیتے تھے، اچھا، اور وہ اس سے استفادہ کرتا. ٹھیک. تو سیدنا حضرت مالک ابن دینار نے علمی طور پر جو بنیادیں حاصل کیں، جن لوگوں کی صحبت میں رہے. اب آج ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت، تو جس انسان کو تابعین کی صحبت نصیب ہوئی ہو، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگوں کو دیکھا ہو، جن لوگوں نے حضرت انس بن مالک کے آگے زانو تلمذ طے کیا ہو، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. تو آپ اس انداز سے مدینہ منورہ میں نشو و نما پا رہے ہیں، اور علمی طور پر آپ کو جس انداز سے آپ نے مضبوط کیا ہے، اس کی ایک جھلک میں اگر سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ تاریخ انسانی کا، تاریخ اسلام کا شاید ہی کوئی ولی ایسا ہو جس نے اپنے ملفوظات لکھے ہوں اور ان میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کیا. اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا شرف ہے یہ. گفتہ اللہ بود. مولانا روم نے جو یہ فرمایا تو اس کی بھی جھلک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مالک بن دینار کیوں کہا جاتا ہے یا مالک دینار کیوں کہتے ہیں. تو آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سفر کے دوران جب کشتی سمندر کے وسط میں پہنچتی ہے تو ملاح کرایہ طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے. آپ چونکہ اس انداز سے زہد اور ورع کی زندگی گزارتے تھے، آپ نے کہا کہ بھائی میں تو اس وقت سفر تو کر رہا ہوں لیکن کرایہ دینے کی سکت نہیں رکھتا. انہوں نے آپ پر کچھ تشدد کیا، آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ کرایہ نہیں دیتے، آپ کو ہم باندھ کر سمندر کے اندر ڈال دیں گے، مچھلیوں کے حوالے کر دیں گے. جب انہوں نے ایسی بات کہی تو آپ کی صرف نظر آسمان کی طرف اٹھی. آسمان کی طرف نگاہ کا اٹھنا تھا کہ سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر سار نمودار ہو گئی. اللہ. آپ نے ان میں سے ایک مچھلی کے منہ میں سے دینار لیا، موتی لیا، اور اس ملاح کو کرایہ دیا. یہ حالت دیکھ کر وہ ملاح اور اس کے وہ ساتھی جو ابھی آپ کے متعلق ایسا تصور کر رہے تھے، آپ کے پاؤں میں گر گئے.
لیکن آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے کشتی کو چھوڑا، سمندر پر چلتے ہوئے کنارے کی طرف چل دیے۔ اس بنا پر بھی آپ کو مالک بن دینار یا مالک دینار کہتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مقام تصوف میں اس بلند مقام پر ہیں کہ امام ذہبی جیسے، امام تیمی جیسے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے اندر کس انداز سے انقلاب برپا کرنے کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ظاہر ہے یہ ایک آپ کی حیات طیبہ میں خاص طور پہ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ قدرت کا کیسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو اس حد تک مقبول فرما لے کہ پھر اس بندے کو وہ مقام اور مرتبہ دے دے جو سالکین کے لیے مشعل راہ بن جائیں، یعنی پھر لوگ ان کے قدموں پہ چل کے ولایت کے درجہ پائیں۔ یہ کیسی بات؟ تو ایک تو یہ کہ آپ کے توبہ کا جو واقعہ ہے وہ بتائیے، پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح سے آپ نے بیعت فرمائی ہے، ان کی بارگاہ میں گئے، پھر ان کی نگاہ فیض سے آپ نے فیضان حاصل کیا، پھر جو آپ کا ایک خاص وصف جو کہ مجھے آپ کی ہستی میں نظر آتا ہے کہ آپ کا مناجات کا انداز، آپ کا گریہ گزاری کا انداز اور خوف خدا کے کئی واقعات آپ کے ملتے ہیں، یعنی یہ جو لرزہ آپ کے وجود پہ طاری رہتا تھا اللہ کے خوف کا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو باطنی میکانزم بنایا ہے نا، اس باطنی میکانزم میں تین چیزیں بڑی خوبصورت رکھی ہیں۔ واہ۔ ایک کو حق و باطل کے امتیاز کی صلاحیت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے علاوہ کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ باقاعدہ اپنی الوہیت کا اقرار کروا کے اور ربوبیت کا اقرار کروا کے بھیج رہا ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلی، تو گویا کہ ہر انسان بالقوہ خلافت الہیہ کی صلاحیت لے کر آ رہا ہے۔ اللہ۔ اچھا کچھ میں وہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن مخفی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا توبہ ملی، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اور رحمت جب بھی چاہے کسی کو اپنی رحمت سے خاص کر لے، لیکن اصول یہ ہے کہ وہ بندہ پہلے سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی رستہ نکلے، میں کس دلدل میں پھنس گیا ہوں، میں کس الجھاؤ میں ہوں، کس پریشانی میں ہوں۔ تو عام قانون یہی ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، بندے کی فطرت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ویسے حدیث قدسی میں نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بندہ چل رہا ہے دماغی طور پر، قلبی طور پر، لیکن اس کو حالات نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سما بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا پھر وہ چلتا ہے جس جذبے سے ہے نا، اسی طرح کا مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لگتا یہ ہے کہ مالک بن دینار ایک غلام زادے ہیں، تو ہم قوت خیال سے سوچ سکتے کہ غلام زادے بھی وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ کے اندر کے ضمیر نے آپ کو تھوڑا سا بلند کیا، پھر آپ نے جب ارد گرد کے ماحول میں دیکھا تو وہ آپ کو معیار اور سطح نہ نظر آئی، تو ایک جذبہ توبہ باطن کے اندر لے کر پھر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وہ مظاہر دکھا رہا ہے۔ کبھی تو آپ جاتے ہیں کہ تنبورہ بجنا شروع ہوتا ہے، اور اس تنبورے سے یعنی آلات موسیقی سے اگر میں کہہ دوں، وہ عربی کے جملے نکلتے ہیں کہ اے مالک وہ وقت کب آئے گا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، بندے میں ایک پیاس چل رہی ہو، آگے امکان بن رہا ہو، تو جذبہ اور جوان ہوتا ہے، یعنی پھر تنبورے کی آواز بھی جو ہے پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے، پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی 2 سالہ بیٹی جو دنیا سے چلی گئی تھی، وہ بھی آپ کو خواب میں آ کر ملی، اور آپ کا وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگی کہ ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے لرز اٹھیں۔ بہرحال یہ سارے مظاہر حضرت مالک بن دینار کے جذبہ توبہ کو عملی پیکر میں ڈھالنے کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اب کسی بندے کے پاس باقاعدہ جا کر توبہ کرنی چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر اپنے واقعہ سنائے۔ انہوں نے آپ کو بیعت بھی کیا،
اور اپنی مجلس میں بھی بٹھایا۔ اللہ اس موقع پر جب وہ بیعت کرنے گئے، امام حسن بصری کے سامنے ایک قاری قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں آخرت کے واقعات، آخرت میں ہونے والا حساب اور عذاب کی آیتیں جو پڑھ رہے تھے، تو امام حسن بصری کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، گریہ کی کیفیت تھی، خوف الہی کا غلبہ تھا۔ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، اللہ تو امام حسن بصری بھی گریہ ازاری فرما رہے تھے خوف الہی کی کیفیت میں۔ آپ پر بھی وہی توبہ کی تکمیل کے بعد اور بیعت کے دوران وہی گریہ طاری ہوا اور وہ آپ کی طبیعت میں ایک مستقل بنیاد بن گیا۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مناجات، خشیت، خوف الہی، احتیاط، تقوی، زہد، یہ سارے جو مظاہر نظر آتے ہیں یہ آپ کا باطنی جذبہ اور وہ موقع جب امام حسن بصری نے آپ کے دل میں وہ سارے تاثرات اور کیفیات پیوست کر دیں، تو یہی وجہ تھی کہ آپ کے داماد کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے جو سسر صاحب ہیں یہ رات کی تنہائیوں میں اتنی گریہ ازاری کرتے ہیں اور رات کی تنہائی میں اللہ کو ایسے پکارتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ ذرا بڑھاپے کی طرح بھی محل تھے، تو آپ ساری رات جاگتے تھے، تلاوت کرتے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر اپنی داڑھی کو پکڑ کے اتنا زیادہ روتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بوڑھا مالک بن دینار بھی بخشا جائے گا یا نہیں؟ اللہ تو میری بخشش کی وعید، اللہ میری بخشش کی قبولیت، مجھے وہ اطمینان کی کیفیت نصیب کیجئے۔ اچھا، آپ کے داماد کہتے ہیں میں چھپ کے سویا ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت کی یہ کیفیت گھنٹوں رہی، اللہ پھر میں سو گیا، لیکن جب آپ رات کا آخری پہر تھا، آپ تہجد سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں، تب بھی ہاتھ داڑھی میں ہیں، آنکھوں میں رونا ہے، اللہ تعالیٰ سے گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ میرا کام اتنا ہے، مالک بن دینار کے لیے قرب الہی اور مالک بن دینار کے لیے جنت اور قرب نبوی کے مظاہر بھی پیدا کر دیں۔ اللہ اب اس میں آپ جب بات کر رہے تھے، آپ یقین مانی میں لٹرلی مطلب مجھ پہ ایک عجیب کیفیت تھی کہ کیا مقام اور مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا اور کیا خوف خدا کا عالم، اور آج ہماری دیدہ دلیری یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا غسل ٹھیک کہ وضو ٹھیک، گناہوں کو لاد کر اپنے کاندھوں پر ہم چلتے ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اس طرح سے توبہ کرنے کو اور حاضر ہونے کو تیار نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ مفتی صاحب، سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں یہ ہمیں ظاہر ان کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، وہاں ان کے ذریعہ معاش کے حوالے سے، ان کی قناعت پسندی کے حوالے سے، یعنی جو ان کی زندگی کا ایک معمول ہے وہ بڑا ایک مختلف نظر آتا ہے، یعنی غنا، دنیا سے بے رغبتی، عالم یہ ہے کہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ ذرا بتائیے ان کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں، بسم اللہ، باطن کی صفائی پہ خاص طور پہ جو بڑی توجہ تھی آپ کی۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے معاش کے اوپر اگر ہم غور کریں تو آپ خطاط تھے، خطاطی کرتے تھے اور اس میں لوگوں کی تعریف نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے آپ نے یہ سارا اپنا سلسلہ معاش چلایا ہوا۔ ٹھیک، اس میں ایک نظریہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگ جب صوفیاء کی یہ بات سنیں نا تو ان کے نفس اور ان کے دل اطمینان میں رہنے چاہیے۔ ٹھیک، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اگلے دن آپ اپنے معاش کے لیے نکلے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب والا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاش کے لیے۔ تو کہا اگر معاش کے لیے چلے جائیں گے تو نظام مملکت کون چلائے گا؟ ہم آپ کا معاش مقرر کر دیتے ہیں تاکہ مملکت کے امور آپ بہتر نظام اس کا بہتر انداز میں چلائیں۔ اللہ تو جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا معاش یہ سرکار کے سپرد ہوتا ہے تاکہ وہ جس ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیوٹی بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن غیرت ایمانی اور تقوی اتنا تھا کہ اس کے باوجود خود ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت پسندی اتنی تھی اور پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر قناعت پسندی میں عمل کرتے تھے۔ اس میں دو حدیث عرض کروں گا۔ ایک حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قناعت پسند ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جس کو قناعت کی توفیق دیتا ہے اس کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا 5 کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں کا سربراہ بنا دے گا۔ عرض کی حضور کیا؟ فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ سب سے بڑے عابد ہو جاؤ۔ اللہ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہی قناعت پسندی ہے۔ اللہ زیادہ کے لیے محنت ہے، لالچ نہیں ہے، اس کے لیے غلط راستے کا استعمال نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کرتے ہوئے صحیح راستے کو اختیار کر کے محنت کر کے مزید کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن قناعت پسندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم قناعت پسندی کرو گے تو اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، نہ تمہیں امیر کی فکر رہے گی نہ غریب کی فکر رہے گی۔ اللہ اور باطن کی صفائی میں آپ نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا باطن اس کا صاف ہوتا ہے جو عیش و عشرت چھوڑ دیتا، جو زندگی میں عیش و عشرت کی طرف پڑا رہتا ہے اس کا باطن کبھی بھی صاف نہیں ہوتا۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی، اس کا آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور والا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی کیوں اختیار کی؟ فرمایا جب میں نے کثرت سے احادیث کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا جو دنیا کی رغبت رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیاوی مال و متاع ملے، منافع ملے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو اللہ سب سے پہلے سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی عبادت میں حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ محبت نہیں، اس کی تعلق ہی نہیں، ویسے ہی رکوع سجود ادا کر رہا، حاضری لگ گئی، فرض پورا ہو گیا، لیکن جو نماز نے لذت دینی تھی وہ نہیں دی، وہ کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ حضرت علی کا فرمان کدھر گیا کہ میں نماز اس وقت شروع کرتا ہوں جب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جلووں میں کھو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعلق اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی رغبت چھوڑ دیتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اور یہ مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، فرمایا جب کام چھوڑ آئے، ضروریات زندگی چھوڑ آئے تو ضروریات زندگی کا خیال بھی پیچھے چھوڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف جب تمہاری توجہ ہو تو تمہیں عبادت کی لذت بھی محسوس ہو۔ اللہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعمال میں، آپ کے معاملات میں یہ سب سے بنیادی شے تھی۔ پھر آپ سے کسی نے پوچھا حضور والا آپ کے پاس جو احباب بیٹھتے ہیں ان میں سے سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ فرمایا میں نے اعمال میں اور معاملات میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے میں سے سب سے عقل مند اس کو پایا جو جاہلوں سے بحث نہیں کرتا۔ آئے سبحان اللہ۔ جب بھی بات ہوتی ہے درگزر کر کے آگے چلا جاتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے، اس کو کیا میں جواب دوں۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوبصورت زندگی گزاری۔ کیا کہنا ہے۔ اور ایک عقل مند کا واقعہ میں آپ کو انشاءاللہ وقفے کے بعد سناؤں گا۔ ایک ڈیل ہے صاحب، لیکن وہ ڈیل اتنے کم پیسوں میں ایک عقل مند نے کی، ایک ینگسٹر نے کی، ایک نوجوان نے کی، لیکن اس کا نفع صاحب ایسا تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اگر اس ڈیل کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا صحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، اور میں ایک ڈیل کا ذکر کر رہا تھا وقفے سے قبل۔ اچھا ڈیل یہ صاحب، اور یہ بڑی توجہ سے سننے والی ڈیل ہے، ذہن میں رکھیے گا انویسٹمنٹ تو بہت کم ہے لیکن نفع ایسے ہیں کہ صاحب جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی جگہ پہ جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان محل تعمیر ہو رہا ہے، اور نوجوان جو ہے بڑا حسین سا بڑا جمیل سا نوجوان جو ہے اس تندہی کے ساتھ لگا ہوا اس محل کو تعمیر کرنے میں، معماروں کو جو تعمیرات کے حوالے سے مختلف قسم کی انسٹرکشن دے رہا ہے۔ میں بہت کٹ شارٹ کر کے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، تو بڑا طویل واقعہ ہے وہ، تو وہ انسٹرکشن دے رہا ہے تو آپ نے بڑی توجہ سے اس کو دیکھا اور آپ کے دل میں یہ چاہ پیدا ہوئی
کہ اس نوجوان سے جا کے کچھ بات کی جائے، اسے نیکی کی دعوت دی جائے۔ بہرحال آپ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ چونکہ پہچانا نہیں تو اپنے بیٹھے بیٹھے اس نے جو جگہ پہ جواب آپ کو دیا، لیکن جب تعارف کرایا گیا کہ آپ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تو وہ انتہائی احترام سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تم محل بناتے ہو اس میں لاگت کتنی لگے گی؟ اس نے کہا کہ 1 لاکھ درہم لگے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ 1 لاکھ درہم تم مجھے دے دو تو میں اسے یتیموں میں، مسکینوں میں اور جو جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ایک ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سرخ یاقوت کے کبے اور عمدہ کمکمے والے اور یہ سمجھ لو کہ مٹی جو اس کی زعفران ہوگی اس طرح کا محل عطا کرے گا کہ جس کا فرش جو ہے مشک کا ہوگا۔ یعنی وہ فضائل انہوں نے بیان کرنا شروع کیے۔ اب تم بتاؤ کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ اس نے کہا مجھے 1 رات سوچنے کا موقع دیا جائے۔ اس رات جو ہے آپ عبادت کرتے رہے، اس نوجوان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ فجر کے وقت آپ اس نوجوان کے پاس گئے تو وہ نوجوان آپ کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا آپ کی طرف لپکا، اس نے کہا کہ مجھے سودا آپ کا منظور ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں لکھ کے ایک ضمانت دے دیتا ہوں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ضمانت نامہ آپ نے دے دیا۔ ٹھیک 40 دن کے بعد محراب، مسجد کی محراب میں سے وہ پرچہ آپ کو ایک ملا۔ آپ نے دیکھا یہ وہی ضمانت نامہ ہے، لیکن اس کے اندر اضافی بات لکھی ہوئی تھی کہ اے میرے مالک بن دینار، تو نے جو ضمانت دی تھی اس کے بدلے میں ہم نے وہ تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا لیکن 70 گنا اور عطا کر دیا۔ آپ اس رخے کو دیکھ کے رونے لگے۔ اس کے گھر پہ جیسے پہنچے اطلاع ملی کہ وہ لڑکا کل ہی انتقال کر چکا ہے تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ جو جس نے غسل دیا تھا اس کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ کیفیت کیا تھی؟ تو اس نے کہا بھائی انتقال سے پہلے اس شخص نے، اس نوجوان نے ایک پرچہ مجھے دیا تھا اور اس میں کچھ ضمانت لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میں اپنے ساتھ اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ اسی کیفیت کے اندر چلا گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ نکال کے دکھایا کہ کیا یہ وہی پرچہ تھا؟ فرمایا ہاں یہی پرچہ تھا۔ یعنی بات ساری اتنی سی ہے کہ جو ڈیل اس نوجوان نے کی تھی 1 لاکھ درہم کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا محل اس کو عطا کر دیا۔ ایسی ڈیلز کو تلاش کریں جو آخرت میں آپ کے لیے سرمایہ بن جائے۔ بتائیے ذرا پروفیسر صاحب کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے یہ جو ان کا تقوی خاص طور پہ، اور ایک اور جو بات مطلب جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کئی اصلاح کے پیغامات بھی دیے امت کو۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کا جو حج کے موقع پہ ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ محمد بن ہارون بلخی کا جو واقعہ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ 40 برس سے وہ شخص جو ہے وہ حج میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن راضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو رہا۔ کیا گناہ تھا، کیا واقعہ تھا؟ بڑا دل سوز واقعہ، ذرا بتائیے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے اس انداز سے زمین پر رہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا۔ اللہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات میں گزرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق، اس کے محبوب کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے، ایسے اعمال سے مزین ہو کہ اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بے شک۔ تو ہم جب سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی میں ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن احمد ہارون جو ہے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ، اس کے راوی بھی جعفر بن سلیمان۔ اچھا ٹھیک، لگتا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اکثر ساتھ اٹیچ رہے، بالکل ٹھیک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سال جب حج کیا تو حج کے بعد میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ بڑی مخلوق آئی ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوق کو اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا۔ اب دیکھیں اللہ کے ولی کے دل میں خیال کیا آتا ہے؟ فرمانے لگے کاش مجھے معلوم ہو ان میں سب سے خوش نصیب انسان کون ہے جس کا حج قبول ہوا ہے، اللہ، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس کے شب و روز کے اعمال کو معلوم کروں، اور مجھ پر بھی اللہ کی اسی طرح رحمتیں ہو جائیں۔ کیا تجسس ہے! اور اسی طرح اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان میں وہ شخص کون ہے جس کا حق قبول نہیں ہوا، اللہ، اس کے پاس میں پہنچوں، اس سے پوچھوں، اس کو واض و نصیحت کروں حکمت و دانائی کے ساتھ۔ کیا امت کی ہمدردی ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل میں طلب پیدا ہوئی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آنا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھ کر دیکھے تو صحیح مجھے کس طرح اپنے قریب پاتا ہے۔ رات کو فرشتے آ گئے، فرمانے لگے خواب میں ہی کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں مقبول ترین حج کس کا ہے اور کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، تو ہم اسے بتایا دیتے ہیں کہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا
خواہ وہ بڑا تھا، چھوٹا تھا، مرد تھا، عورت تھا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آئے، اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بلخ سے آیا ہوا ایک شخص محمد بن ہارون، اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور اس کی علامات بھی بتا دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جب بلخ کا سنا تو اس کے بعد آپ نے لوگوں سے ملنا شروع کیا اور معلوم کیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خراسان سے آئے ہوئے۔ ٹھیک۔ آپ کو پتہ چلا، وہاں پہنچے، کہنے لگے کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو بلخ سے تعلق رکھتا ہو؟ ٹھیک۔ بخارا و بلخ، بالکل صحیح۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو سکھ اپنے چبارے، نہ بلخ نہ بخارے، تو بلخ کا بھی ایک تاریخ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ کہنے لگے کہ مجھے آپ بتائیں گے کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کون نہیں جانتا، بڑا نیک ہے، وہ تو 40 سال سے عبادت و زہد میں وہ مقام حاصل کر رہا ہے اور ہر وقت تنہائی میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب اس کے بارے میں یہ سنا تو میری طلب اور بڑھ گئی کہ لوگ اس کے بارے میں اتنا گمان کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ کہاں ملے گا؟ کہا وہ لوگوں میں نہیں رہتے، وہ تنہائی میں رات گزارتے ہیں کسی ویرانے میں، تم جہاں ادھر تلاش کرو تمہیں مل جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آخر کار میں بھی وہ مختصر کر رہا ہوں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ان سے ملاقات ہو گئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کا ایک ہاتھ دایاں کٹا ہوا ہے، انہوں نے زنجیر کے ساتھ ہڈی سے جوڑ کر اس کو لٹکایا ہوا ہے اور اللہ اللہ کرنے میں، رونے میں، عبادت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب میں نے اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر جب آواز دی کہ محمد بن ہارون، یہ آواز سنتے ہی مجھے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم کوئی عالم ہو، تمہیں خواب میں میرے بارے میں بتایا گیا ہے، اس 40 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ کہا میں مالک ہر برس حج پہ جو ہے ہر سال اللہ ایک نیکوکار کو آ کر یہ بات کی کنورزن مجھے بتا دیتا۔ جب آپ نے بتایا میں مالک بن دینار ہوں تو انہوں نے مالک بن دینار کی تعریف کے پل باندھے۔ جانتے تھے مالک بن دینار، دلوں کے اندر بستے تھے، کون نہیں جانتا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے یہ نہ پوچھو، یہ بڑی دردناک داستان ہے۔ یقینی طور پر اگر آپ وقت اجازت دیں تو میں جہاں 2-3 جملے سننے والوں کو بتا دوں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جس آدمی کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے سب سے پہلا جرم تو یہ ہوا ہے کہ وہ ام الخبائث شراب کا عادی تھا۔ درست۔ اور ام الخبائث کیوں کہتے ہیں؟ ایک نوجوان کہتا ہے کہ مجھے خواب میں شیطان نے آ کر کہا میں ملک الموت بن کر تمہیں مارنے آیا ہوں۔ کہا کوئی نجات کی صورت ہے؟ کہا ہاں ایک ہے، والد کو قتل کر دو۔ کہا یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کوئی اور بتاؤ؟ کہا اپنی ہمشیرہ کے ساتھ بدکاری کرو۔ کہا یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اگر بچنا چاہتے ہو موت سے تو شراب پی لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں یہ آسان ہے۔ اس نے یہ شراب پی اور سارے جرائم کیے۔ تو وہ جو جس سے محمد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مل رہے ہیں، اس نے شراب کی حالت میں رمضان کی آمد پر اپنی ماں کو کہنا، ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے گھونسا بھی مارا، اٹھا کر جلتے تندور میں ڈالا، ان کو کوئلہ بنا دیا۔ اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئی، میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آج تم سے یہ جرم ہوا ہے، تو اس کی بنا پر میں نے اپنے آپ کو یہ کر لیا ہے۔ اور 40 سال سے لگا ہوا ہے وہ شخص جس نے ماں کو دکھ دیا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، اس کا حج اس کے منہ پر مارا جا رہا ہے، اس کی ساری نیکیاں برباد کی جا رہی ہیں کہ اس نے اتنے بڑے جرم کر۔ لیکن آخر کار طویل واقعات کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے، اسے جہنم میں 3 دن تو عذاب ملے گا، اس کے بعد اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس بات نے اس کو تسلی دی۔ لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس واقعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ ان 2 جرائم کی تلخیاں سامنے رکھ لو کہ یہ انسان کو کس حال تک لے جاتی۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو راضی کر رہا تھا اور 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہیں تھا، اور 40 سال کے بعد جب اللہ راضی ہوا تو اس کے بعد پھر دنیا میں ان کی جو ہے وہ اپنا جگہ نہ رہی،
اور انہوں نے اپنی جان جو ہے جان آفری کے سپرد کر دی، اس کے بعد وہ دنیا سے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس توبہ کی قبولیت کے انتظار میں ہی وہ بیٹھے تھے کہ یہاں قبولیت کے منازل طے کریں اور وہاں ان کی روح پرواز کریں۔ آخر میں جو اس میں جو ایک خاص طور پہ بات مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھانے والی بھی ہے کہ ایک طرف تو مقام ظاہر ہے روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عطا کیا، دوسرا ساتھ ساتھ جو آپ کا علمی مقام خاص طور پہ ایک محدث کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا سے گفتگو کیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ صرف روحانی طور پہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام نہیں عطا کیا تھا، علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو اساتذہ ہیں اور روایت کردہ جو احادیث ہیں خاص طور پہ اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ علم اور عمل آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ ہمیشہ کٹھے ہی رہتے ہیں۔ تو جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے قریب تر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے ہاں بھی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کو بہرحال جو سعادت نصیب ہوئی جن صحابہ کے پاس بیٹھنے کی، ان میں انس بن مالک، تابعین میں امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ وغیرہ نام شامل ہیں۔ احادیث نبویہ میں سے جو ذخیرہ آپ کی طرف کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ تو کافی وسیع ہے، لیکن ان میں سے آپ کی شخصیت سے مناسبت رکھنے والی حدیثیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو وہ بڑی مشہور حدیث، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات گئے اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، تو آپ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو سٹیج پر بیٹھ کر تو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن وہ عمل کے اعتبار سے خالی ہیں۔ یا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ یہ جو قول و فعل کی دوئی ہے اس لیے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث جو آپ کی طرف سے منقول ہوئی وہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، خشیت الہی ہر حکمت کی اصل ہے۔ یعنی اگر آپ صاحب حکمت بننا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر خشیت الہی اور خوف الہی کے احساس کو ہمیشہ طاری رکھیں، آپ کو حکمت مل جائے گی۔ دوسرا فرمایا کہ تقوی عمل کا سردار ہے، کیونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمل ہمیں ظاہری فائدہ بھی دے، باطنی فائدہ بھی دے اور اللہ کے قریب کرے، تو ہمیشہ عمل کا وہ ڈھب رکھیں جہاں برائی بالکل نہ ہو۔ ہم عام طور پر اعمال اور برائیوں کو جب ساتھ ساتھ چلاتے ہیں ثواب تو مل جاتا ہے لیکن قرب نہیں ملتا۔ عمل جو قرب الہی کا ذریعہ ہے، قرب نبوی کا ذریعہ ہے، حقیقت دین تک پہنچاتا ہے، وہ اسی وقت ہوگا جب عمل تقوی والا ہو کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور گناہ کبیرہ آپ نے سارے چھوڑ دیے ہیں، وہاں تک لے جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں اتنا بھی تقوی نہ ہو کہ اسے تنہائی میں گناہ سے روک سکے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اب پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ہمارے ہاں ظاہری گناہوں سے زیادہ جو مخفی گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے، اور یہ کیسی بات، اس کا گہرا احساس رہنا، یہ کیسی بات ہے۔ جی ہاں، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے بالکل مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر میں بلا تمثیل آج کی ٹرم میں بات کروں تو قدرت کے ان سی سی ٹی وی کیمروں کی بات کی ہے جو ہر وقت آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ایک اور حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی عزت کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہ مجھے اس بندے پر بڑا کہنا چاہیے، میں اس سے حیا کرتا ہوں جب ایک مسلمان بڑھاپے کی طرف بڑھ جائے، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سفید داڑھی اور سفید بال کا میں حیا کرتا ہوں۔ اور جب آپ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ تو حضرت انس بن مالک کا ذکر دے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس میں تو رحمت الہی کا پہلو ہے، اللہ تو آپ کیوں آپ دیدہ ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ دیدہ اس بندے کے حوالے سے ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی حیا فرماتا ہے، اللہ لیکن اس بندے کو حیا نہ آئی اللہ کہ میں بوڑھا ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ۔ اس میں اب ایک بات جو بڑی خاص مفتی صاحب آپ یہ دیکھیے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں وہی بات ہے، چونکہ خوف خدا جو ہے بڑا غالب نظر آتا ہے، خشیت الہی بڑا غالب نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ روایات بھی عموماً ان سے جو ہے ہمیں وہ مرویات بھی وہ نظر آتی ہیں کہ جہاں خشیت الہی اور خوف خدا کا عنصر جو ہے اچھا نمایاں ہے۔ آج اگر آپ کسی سے اس طرح کی احادیث یا روایات آپ بیان کریں، ہمارے یہاں ایک لوگوں نے پرسیپشن کریٹ کر دیا ہے، مولوی ڈراتے ہیں، مولوی جو ہے خوف دلاتے ہیں، محبتوں کی بات نہیں کرتے، رحمت کی بات نہیں کرتے۔ ارے صاحب رحمت کی تو بات کرتے ہیں نا، رحمت کی بات کب نہیں کرتے؟ لیکن وہی بات ہے کہ رحمت کے ساتھ جو اس کا غیظ و غضب بھی تو ہے نا، وہ بھی تو یاد رکھنا ہے نا ہمیں، اور وہ اگر یاد ہوگا تو پھر اصلاح نفس ہوگا، پھر اصلاح احوال ہوگی۔ ذرا اصلاح احوال کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بتائیے، اور آپ کے فرامین آپ دیکھیے کیسے کمال ملتے ہیں۔ جی جنید بھائی، انبیاء کے دو وصف بڑے خوبصورت ہیں کہ بشیر ہوتے ہیں ساتھ نذیر ہوتے ہیں، واہ، خوشخبری بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ خوشخبری ان وجود کے لیے ہے جو پہلے سے جن کا خمیر نیکی والا ہوتا ہے، درست، اور ڈر ان کے لیے جن کا خمیر نیکی والا بنانا پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح نفس کے لیے کہا کرتے تھے کہ نفس کو آسائش اور آرام مت دو، اس کی اصلاح تبھی ہے، اس کو مشکل میں اور مشقت میں ڈالے رکھو۔ اللہ، اس کے لیے قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا۔ فرمایا جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں یہ وہی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح اس کو مشقت میں ڈال کے اس طرح کی کہ دن اور رات سجدوں میں اور قیام میں انہوں نے گزارے ہوئے۔ اللہ، تو جو اپنے نفس کو مشقت میں ڈال کے رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے صوفیاء نے یہ مغز نکالا، قیامت والے دن نفس خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں مشقت میں ڈالا، آج میں راحت میں کھڑا ہوں۔ اگر آج اس کو مشقت میں ڈالنے کی عادت نہیں ڈالیں گے، نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، وہاں پہ یہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ بے شک۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تھوڑی دیر وجود کو سکون بخشنے کے لیے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے تھے تھوڑا سا، اللہ، اور پھر اٹھ جاتے ہیں تو آپ کے قریب جو ہوتے کہتے ہیں حضرت کچھ اور آرام کر لیں۔ کہا میرے وجود کے سکون کے لیے اتنا کافی ہے، میں زیادہ اس لیے نہیں سوتا کہ اگر سوتے میں روح قبض ہو گئی تو کیا کہوں گا کہ غفلت میں قبض ہو، اللہ، اس لیے میں زیادہ بیدار رہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ وابستہ رہوں اور اس کا ذکر کرتا رہوں۔ ویسے میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اولیاء کی نیند غفلت والی نہیں ہوتی، سوال ہی نہیں۔ وہ سوتے بھی ہیں تو ان کو سوتے میں کبھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی نیند میں کہیں گئے ہوتے ہیں، کبھی اپنی نیند میں کہیں گئے ہوتے ہیں، ان کی نیند بھی صالح ہوتی ہے، لیکن اصلاح احوال میں اور لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے کہ کم سونا یہ عبادت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بخشتا ہے۔ پھر جو آپ کے اقوال ذری ہیں، اس کو اقوال ذری کہا اس لیے جاتا ہے کہ سونے سے لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ وصف سکھایا، فرمایا بدخلقی کبھی اختیار نہ کرنا، آئے ہائے، بدخلقی تباہ کر دیتی ہے انسان۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا مومن کبھی بھی دو چیزیں اپنے اندر نہیں پیدا کرتا کہ بدخلق بھی ہو اور بخیل بھی ہو، یہ مومن کے لیے شرط ہے۔ ہاں، اور آپ کامل مومن کے لیے ضروری۔ آج بدخلقی معاشرے میں کتنی عام اتنی عام ہے، آپ ایسے کر کے کسی کے ساتھ لگ جائیں تو وہ ساتھ ہی اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ سر وہ لگنا تو دور کی بات ہے، اب تو لگے بغیر بھی، اب تو مطلب یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہے، بدخلقی عام ہو چکی ہے، میسج کر دے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے۔ دوسری بات فرمایا کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر۔ اگر تیرا ہم نشین برا ہے، تجھے اچھی بات نہیں کہتا، تو علیحدہ رہا کر، کسی کے ساتھ نہ بیٹھ، یہ تنہائی تیرے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ آخرت میں تجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ اور آج ہمارے آپ دیکھیے کہ ہم نشینی کا تصور بھی تبدیل ہو گیا ہے، ڈیجیٹل ہم نشینی شروع ہو گئی ہے، فیس بک کے اوپر ہر جگہ خوفناک ہم نشینی ہے کہ جس سے عزتیں ساری تار تار ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے، اس میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ آیا، وہ بتائیے، کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بڑی ضروری بات سمجھتا ہوں کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ خواب میں مل سکتا ہے۔ اس کے لیے بخاری کی حدیث ہے 5101 کہ کافر بھی وفات کے بعد جہنم سے دنیا میں مل سکتا ہے اور بتا سکتا ہے میرے احوال کیسے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ 5101 لکھی،
اور اس میں ذکر ہوا حضور ابو لہب کا جو واقعہ ہے چچا عباس والا، یہ وہی 30 نمبر ہے. ہاں دیکھیں نا. تو آپ سے کسی نے پوچھا جناب والا آپ کی آخرت کی منازل کیسی ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام معاصی اور میری تمام کمزوریوں کے باوجود مجھے بخش دیا. اور یہ آپ کی عاجزی کا ایک خوبصورت جملہ تھا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام معاصی اور میری کمزوریوں کے باوجود مجھے بخش دیا. کہ وہاں بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں بندہ ہونے کی وجہ سے بڑی غلطیاں کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا تو مجھے بخش دیا. آج میں خوبصورت لباس میں یہاں ٹہر رہا ہوں. اللہ. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے بھی پیغام بھیجا کہ اصلاح احوال، نفس کی اصلاح اور تربیت اور عبادت ایک ایسی شے ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتا. اس میں بخاری کی 6502 حدیث ہمارے لیے قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شے اللہ کے قریب عبادت سے بڑھ کے انسان کو نہیں کرتے. جب انسان عبادت کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، آنکھیں بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے. اور فرمایا اس میں اپنی طاقت بھر دیتا ہے، اور بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ سوال ابھی پورا نہیں ہوتا تو عطا فرما دیتا. آہا سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے. کل بروز محشر اللہ تعالیٰ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہم تمام ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں کتاب الشفا کی جانب. اور آج کل چونکہ آمدنی کا بہت مسئلہ ہے اور ظاہر ہے پریشانی بہت ہے، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، تو اس میں اضافے کا ایک وظیفہ ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں. انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.